السلام علیکم، میں ہوں زعیم خان. آپ دیکھ رہے ہیں مائی ورژن کورنگ دا ورلڈ. ناظرین، آج تاریخ ہے 2 مارچ 2025. آج سے رمضان کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے. تو میری جانب سے آپ سب کو رمضان بہت زیادہ مبارک ہو. اللہ ہم سب کے لیے اس مہینے کو بابرکت اور رحمت والا ثابت کرے. ناظرین، میں نے جو اپنا پچھلا ولاگ ریکارڈ کیا تھا اس وقت سے لے کے آج تک چند دن گزر گئے ہیں. میری چند نجی مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے میں ولاگ نہیں کر سکا، آپ کے سامنے ویڈیو پیش نہیں کر سکا. لیکن چونکہ اب وہ مصروفیات میری مکمل ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اب مجھے وقت مل گیا ہے. تو اب میں آپ کے سامنے اس سارے عرصے کے دوران جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس ویڈیو میں، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں ان کو مختصراً ذکر کروں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس سارے دورانیے میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سیاست سے متعلق، وہ آپ کے سامنے میں بہتر انداز میں پیش کر سکوں. تو ان میں سے 3-4 چیزیں ہیں جو کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی چیز تو ناظرین یہ ہے، اور دوسری یہ کہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہی کوشش کر رہا ہوں میں کہ اس کو ریزیوم کروں، دوبارہ آغاز کروں، تاکہ مختصراً ہر چیز پہ بات کی جا سکے. ان میں پہلی چیز یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز تھے جنہوں نے اپنی سینیورٹی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق، جو اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے سامنے ایک ریپرزنٹیشن فائل کی تھی، سینیورٹی کی ریپرزنٹیشن کہہ لیجیے، ایک اپیل تھی وہ نظر ثانی کے طور پر، جو کہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ تھی. اس اپیل کو، ان کی درخواست کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماضی کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو نئے آنے والے ججز ہیں جو مختلف ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے ہیں، ان کی سینیورٹی بالکل درست ہے، ان کو نیا حلف لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جو سینیورٹی کی لسٹ نئی جاری کی گئی ہے وہ بالکل درست ہے، جس میں خاص طور پر جسٹس سرفراز ڈوگر جو لاہور ہائی کورٹ سے لائے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ میں ان کا سینیورٹی کا نمبر 15واں تھا. یہاں پہ وہ لائے گئے ہیں، یہاں پہ ٹاپ سینئر جو جج ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں. یعنی کہ جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ان کی ایلیویشن ہو گئی ہے، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس عامر فاروق کے مطابق وہ جسٹس سرفراز ڈوگر. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ایک درخواست باقاعدہ دائر کی تھی پہلے عامر فاروق کو، وہ درخواست مسترد ہو گئی. تو اس درخواست کے اوپر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز، جن میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ، یہ 5 ججز ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پر ایک درخواست دائر کی، ایک پٹیشن فائل کی، جو کہ سینئر وکیل منیر اے ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے انہوں نے درخواست دائر کی. اور انہوں نے یہ اس درخواست میں متن ظاہر کیا، ان کے ذریعے سے درخواست دائر کی اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ جو سینیورٹی کا معاملہ ہے آپ اس کو دیکھیے. وہ جو نئے آنے والے ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اگرچہ مان بھی لیا جائے کہ آرٹیکل 200 کے تحت صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کر سکتا ہے، لیکن پہلی چیز اس میں یہ ہونی چاہیے کہ اس منتقلی کی باقاعدہ طور پر وضاحت دی جانی چاہیے کہ ان وجوہات کی بنا پر میں صدر پاکستان اس جج کو اس ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کر رہا ہوں. اور نہ صرف یہ کہ وجوہات ہونی چاہیے، وہ وجوہات پبلک انٹرسٹ میں یعنی کہ مفاد عامہ کی صورت میں ظاہر ہونی چاہیے. کوئی ایسی چیز جس میں پبلک انٹرسٹ واضح نہیں ہوتا تو اس کی بنیاد پر ان ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ منتقل نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی اور اس پٹیشن میں جو ججز ہیں جیسے جسٹس سرفراز ڈوگر اور دوسرے ججز ہیں بلوچستان ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، ان کا نام متعلقہ ہائی کورٹس کے نام کے ساتھ لکھا. مثال کے طور پر اگر جسٹس سرفراز ڈوگر لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جج اسلام آباد ہائی کورٹ، بلکہ انہوں نے ان کے نام کے ساتھ لکھا جسٹس سرفراز ڈوگر جج لاہور ہائی کورٹ. اسی طرح جو جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے جو جج منتقل ہوئے ان کے نام کے ساتھ بھی سندھ ہائی کورٹ کا نام لکھا، جو بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے ان کے نام کے ساتھ بھی بلوچستان ہائی کورٹ کا نام لکھا. یہ تو پہلی چیز تھی جو انہوں نے اپنی ایک درخواست باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں دائر کی
اور یہ درخواست کیونکہ ایک آئینی نوعیت کی درخواست ہے تو یہ درخواست آئینی بینچ کو جائے گی جس کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہیں. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں 13 رکن تھے جس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. ان سب کا ہم نے فرداً نام بھی لے لیا. ان میں سے ایک رکن جو کہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے تھے جن کا نام ہے اختر حسین، انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے استعفیٰ دے دیا، اپنی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. وہ اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا پچھلے چند سال سے وہ حصہ تھے. انہوں نے استعفیٰ اس موقع پر دیا کہ جو مختلف ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز منتقل ہوئے، ان کا تبادلہ ہوا. ان کو اختلاف تھا حکومت کے بیانی کے اوپر. حکومت یا جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، خاص طور پہ حکومت جو ہے، ان کا کہنا تھا کہ جو ججز ہیں جو آئے ہیں ان کی سینیورٹی یہی بنتی ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سابقہ چیف جسٹس عامر فاروق نے بیان کیا. اس کے مطابق وہ ٹاپ سینئر موسٹ، خاص طور پر جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر موسٹ جج ہیں. تو جسٹس بلکہ جو اختر حسین ہیں ان کو اس سے اختلاف تھا. ان کے مطابق یہ جو جج بنے ہیں نئے سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی سینیورٹی سینئر موسٹ جج کی طور پر نہیں بنتی، بلکہ ان کو نیا آنے والا جج تصور کیا جانا چاہیے جو کہ 11واں 12واں اور 13واں نمبر کا جج شمار کیا جانا چاہیے. یہ جو نئے آنے والے 3 جج ہیں، تو اس بنا پر ان کے اوپر ان سے اختلاف کیا گیا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے باقاعدہ طور پر ان کے اپنے ہی گروپ کے لوگوں نے ان کو فورس کیا استعفیٰ دینے پر، کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یا آئینی بینچ میں کسی بھی طور پر جو ڈائسنٹ ہے، اختلاف رائے ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس بنا پر ان کو بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا، لیکن بیک ڈور چینل پہ جو خبریں ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو استعفیٰ دیا ہے، یہ جو مقتدرہ تھے ان کو ناپسند تھی ان کی یہ رائے، تو اس کے بارے میں ان کو کہا گیا ہے کہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. انہوں نے استعفیٰ باقاعدہ طور پر دے دیا. اور ان کی جگہ پہ جو نئے آنے والے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 13ویں رکن ہیں وہ ہے احسن بھون، جن کا تعلق جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے وکلاء کا، اس سے ان کا تعلق ہے، جس کی سربراہی باقاعدہ طور پر آج جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وہ وزیر ہیں برائے قانون اور انصاف، اس کے وزیر ہیں، ان کی وہ باقاعدہ طور پر نمائندگی کر رہے ہیں، اور جس میں احسن بھون بذات خود بھی شامل ہے اس گروپ کی نمائندگی کرنے میں. تو احسن بھون جو ہے اس میں شامل ہو گئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اختر حسین کی جگہ. اس کے بعد اگلی چیز یہ کہ پہلے مختلف بار الیکشن ہوئے جس میں لاہور بار ہے، راولپنڈی بار ہے، ملتان بار ہے، اسلام آباد بار ہے، بہاولپور بار ہے. مختلف یہ الیکشن ہوئے چند دنوں پہلے، اور ان بار کے الیکشن میں باقاعدہ طور پر بہت زیادہ نمایاں کامیابی حاصل کی. وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لا ونگ ہے، لائرس ونگ، جسے انصاف لائرس فورم کہا جاتا ہے، ان کے نامزد کردہ نمائندوں نے اس میں بہت زیادہ نمایاں طور پر کامیابی حاصل کی، جس میں لاہور بار کو انہوں نے سویپ کیا. اس کی پریزیڈنشل جو چیئرمین ہے کہہ لیجیے، پریزیڈنٹ کہہ لیجیے، وہ سیکریٹری، وائس پریزیڈنٹ، جتنی بھی ان کی سیٹیں تھیں وہ اس کو لاہور میں بھی جیتا، راولپنڈی میں بھی جیتا، ملتان میں بھی کہا جاتا ہے جیتا. بہاولپور میں غالباً جو حکومت ہے ان کے نمائندے میں سے کسی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. اسلام آباد کی جو بار ہے وہاں پہ بھی ان کو کامیابی حاصل ہوئی. انصاف لائرس فورم کے لوگوں کو، یا خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مخالف ہیں، یعنی کہ اس میں انصاف لائرس فورم، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تو کامیابی حاصل ہوئی. اس میں یہ دو بہت زیادہ پہلو سامنے آ رہے ہیں، دو رائے ہیں کہ آج جو دو گروپوں میں وکلاء جو ہے تقسیم ہے. ایک وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہیں، دوسرے وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. یہ جو الیکشن ہوئے نئے، ان الیکشن میں اکثر ایسے لوگ جو کہ انڈیپینڈنٹ گروپ سے جن کا تعلق تھا یا پہلے حکومت سے تعلق ہوا کرتا تھا، انہوں نے
محض اس بنیاد پر کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم سے اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں باقاعدہ طور پر کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، اس میں عدلیہ آزادانہ طور پر فیصلے نہیں دے سکتی، اس لیے اس بنا پر انہوں نے اس کے مخالف ووٹ دیتے ہوئے جو نمائندے ہیں ان کو ووٹ دیا اور ان کو کامیاب بنایا۔ تو یہ کہ حکومت کے لیے مقتدرہ ہے ان کے لیے بہت زیادہ بڑا سیٹ بیک ہے، یعنی کہ ایسی آوازیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں وہ بہت زیادہ طور پر نمایاں طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں بہت زیادہ کامیابی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے، جو پروفیشنل گروپ ان کی بھی ہے، اور انہوں نے جو اپنا چیف آرگنائزر بنایا یا جو ہیڈ بنایا نیا، وہ انتظار پنجھوتا ان کو ہیڈ بنایا، جنہوں نے اپنی ساری مینجمنٹ کے ذریعے سے وکلاء کو موبلائز کیا اور یہ میک شور کیا، اس چیز کی یقین دہانی کی کہ جو انصاف لائرز فورم کے جتنے بھی نامزد کردہ نمائندے ہیں ان کو اس میں کامیابی حاصل ہو، اور باقاعدہ طور پر ایسا ہی ہوا، ان کے نمائندوں کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ جو آخری آج کا موضوع ہے مختصراً طور پر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ چند دنوں پہلے آرمی چیف نے ایک ملاقات کی، ایک کہہ لیجیے کائنڈ آف پریس کانفرنس تو نہیں، ایک میٹنگ تھی، ایک کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے چند چیزوں کے بارے میں ذکر کیا۔ خاص طور پر انہوں نے خواتین کے بارے میں ذکر کیا کہ خواتین کو اللہ کی جانب سے، اسلام کی جانب سے، دین کی جانب سے بہت زیادہ حقوق فراہم کیے گئے، اور انہوں نے خواتین کے حق میں باتیں کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس خواتین کو بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کے بارے میں غلط باتیں نہیں کہنی چاہیے، ان کو اذیت کا سامنا نہیں کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے ان کا ایک جو بہت زیادہ مشہور لائن تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہو آر یو، یہ کوٹ ہے، ان کے الفاظ ہیں باقاعدہ طور پر جو انہوں نے دہرائے۔ یہ دراصل ہوا کہ مریم نواز یا اس طرح کے حکومت سے متعلقہ چند خواتین، خاص طور پر مریم نواز کے اوپر جو تنقید وغیرہ ہوئی پچھلے دنوں میں، تو اس کے کہہ لیجیے ری ایکشن کے طور پر انہوں نے یہ بات کہی۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ خواتین کے خلاف، خواتین کے بارے میں بدتمیزی نہیں کی جانی چاہیے، خواتین کا ادب احترام کیا جانا چاہیے، ان کی عزت کی جانی چاہیے، جو کہ بالکل درست ہے، لیکن اس کے ری ایکشن میں ایک چیز سامنے آئی کہ جنرل عاصم منیر جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں آج کے دور کے موجودہ، وہ اس وقت کہاں تھے جب 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی خواتین، جن میں بہت زیادہ خواتین جن میں نمایاں طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، سرم جاوید، طیبہ راجہ، اور جتنی بھی خواتین ہیں، یہ چند ایک نام جو کہ میں نے آپ کے سامنے لیے۔ اس کے علاوہ بے شمار خواتین ہیں جو کہ 9 مئی 2023 سے لے کے آج تک انہوں نے بے شمار مقدمات، خاص طور پر دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کیا، ان کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کا پامال کیا گیا، ان کے گھروں کو پھلانگا گیا، ان کو پکڑا گیا باقاعدہ طور پر۔ ہم سب نے دیکھا کہ ویڈیوز میں اکثر ہے کہ اکثر کا گریبان پکڑا گیا، زمینوں پر گھسیٹا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بہت زیادہ برے طریقے سے پیش آیا گیا، ان کے ساتھ کوئی انسانوں والا جو سلوک ہے وہ نہیں اپنایا گیا، ان کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی توہین کی گئی۔ تو اب بہت زیادہ بیکلیش سامنے آیا جنرل عاصم منیر کی اس بات پر کہ جہاں جنرل عاصم منیر ایک طرف یہ تو کہنے کہ خواتین کے بارے میں عزت کرو، ان کا احترام کرو، اور آپ کون ہوتے ہیں خواتین کے بارے میں ایسا کہنے والے، اللہ نے تو یہ کہا، قرآن نے یہ کہا۔ بالکل درست بات ہے کہ اگر قرآن نے یہ کہا ہے، اللہ نے کوئی خواتین کی عزت کی، احترام کی بات کی ہے، بالکل جائز ہے، تو یہ بات ان لوگوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے، اس چیز کا اطلاق ان پہ بھی ہوتا ہے جو کہ مخالف خواتین ہیں، جن کی رائے، جن کی جو رائے ہے، اوپینین ہے، وہ آپ سے مختلف ہے، آپ ہوں یا حکومت ہو، وہ آپ سے مختلف رائے رکھتی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ ادب، احترام، عزت ہے، اس اصول کا اطلاق ان پہ بھی ہوتا ہے۔ ان کے اوپر ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ان کا بھی ادب، احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو باقاعدہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے، ان کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں، دلائل ہیں، وہ پیش کیا جانا چاہیے، ان کو اس ثبوتوں اور دلائل کی بنیاد پر ان کو سزا دی جانی چاہیے باقاعدہ طور پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو محض
کیونکہ وہ خواتین ہیں تو ان خواتین کو ان کے خاتون ہونے کی بنیاد پر چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، ان کا جرم جس بھی نوعیت کا ہے، سنگین نوعیت کا ہے تو ان کو سنگین نوعیت کے مطابق، ان کے قانون کے مطابق جو سنگین نوعیت کی سزا بنتی ہے ان کو وہ سزا دی جانی چاہیے۔ اگر ان کا جرم چھوٹا ہے، معمولی نوعیت کا ہے، تو ان کو قانون کے مطابق جو معمولی سزا بنتی ہے ان کے جرم کی وہ دی جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں وہ پسند ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے، ہمیں وہ پسند نہیں ہے تو ان کو معاف کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 9 مئی 2023 سے لے کر آج 2 مارچ 2025 ہے، تقریباً 2 سال کا عرصہ مکمل ہونے کا آیا ہے۔ اس سارے عرصے میں کوئی بھی، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کے خلاف بہت سارے مقدمات چلائے گئے، جن میں جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ باقاعدہ ہیں، نمایاں ہیں۔ آج تک ایک بھی مقدمے میں کسی ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی۔ کیا ہوتا ہے اکثر اوقات جو پروسیکیوشن ہوتی ہے، جو حکومت کے وکلاء وغیرہ ہیں وہ سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس ریکارڈ مکمل نہیں ہے، یا ہمیں وقت دیا جائے، ہم نے آپ کے سامنے ڈاکیومنٹ پیش کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے وقت دیجیے، عدالت کے سامنے کہتے ہیں، یا ہم نے کچھ اور کرنا ہے، یا ہم نے ابھی تیاری کرنی ہے۔ اس طرح کے مختلف وہ ہیلے بہانے سامنے عدالت میں رکھتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہو کہ ان لوگوں نے، ان خواتین نے اس بنیاد پر یہ جرائم سرزد کیے، یہ ثبوت ہیں، یہ دلائل ہیں، اس بنیاد پر ان کو سزا دی جائے۔ اگر میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے میں، انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو پہلی فرصت میں ان کو سزا دی جانی چاہیے، ان کو جرم کے مطابق جیل میں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں، حکومت کہتی ہے، پولیس کہتی ہے، پنجاب پولیس جن میں نمایاں ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور ان ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر تو ان کو جو سزا پہلی فرصت میں دی جانی چاہیے، لیکن وہ ناقابل تردید شواہد جب بھی عدالت میں مانگے جاتے ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا محض پورا فوکس یہ ہے کہ ان لوگوں کو، ان خواتین کو، ہم خواتین کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آرمی چیف کا جو لاسٹ بیان تھا اس میں خواتین کا ذکر تھا، اس میں مرد بھی بہت زیادہ شامل ہیں، ان کا ہم پھر ذکر کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف خواتین کے اوپر ہیں۔ پھر سے نام لیتا ہوں: ڈاکٹر یاسمین راشد، طیبہ راجہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، فائزہ مراد، عائشہ بھٹہ، اور اس طرح کی بہت ساری بے شمار خواتین ہیں۔ ریحانہ ڈار باقاعدہ، جو کہ بہت 70 سال غالباً ان کی عمر ہے یا اس سے زیادہ، وہ بھی اس چیز کا انہوں نے سامنا کیا۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح ان کے گریبان کو چاک کیا گیا، پولیس والے آئے، وہ جو حسن تھا ڈی پی او سیالکوٹ کا، وہ آیا، اس کے زیر انتظام یا اس کے ماتحت جو پولیس والے تھے وہ وہاں پہ آئے، انہوں نے حملہ کیا ان کے گھر پہ، اور جو ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں ان کا باقاعدہ گریبان چاکا گیا۔ تو اس طرح بہت زیادہ ظلم ہوا، جبر ہوا ان خواتین کے اوپر۔ میں پھر سے یہ دہراؤں گا کہ اگر ان خواتین میں سے کسی نے بھی جرم کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، تو ان سب کو ان کے جرم کے تحت جو بھی آئین اور قانون میں سزا درج کی گئی ہے اس کے تحت ان کو سزا باقاعدہ طور پر دی جانی چاہیے۔ لیکن اس وقت سے، کیونکہ دوسری رائے یہ بھی ہے، دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ 2023 9 مئی سے لے کے آج تک آپ کوئی بھی ثبوت باقاعدہ طور پر عدالت میں پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ آپ کا صرف اور صرف یہ کوشش رہی ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے جیل میں رکھیں۔ ایک بار ایک کیس سے بری ہوتی ہیں یہ خواتین تو آپ ان کو دوسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں، یہ اس دوسرے سے بری ہوتی ہیں تو آپ ان کو تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان سب خواتین نے، اکثر جو خواتین ہیں، ان لوگوں نے ایک سال جیل میں گزارا۔ ان کی 10 مقدمات میں ضمانت ہوتی تھی، تو ہر نئے مقدمے میں ان کو قید کر لیا جاتا تھا، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ ناقابل تردید شواہد کہاں ہیں، وہ ناقابل تردید ثبوت کہاں ہیں جن کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان خواتین نے جرم سرزد کیا؟ وہ آج تک باقاعدہ طور پر کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے۔ محض یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جرم کیا، ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد ہے، ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ تو ایک بات بہت واضح کر لیجئے کہ یہ کہنا کہ جی اس نے جرم کیا، اس کے خلاف ناقابل تردید شواہد ہیں، یہ ناکافی ہے، یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کسی بھی لو جوڈیشری میں جائیں، سیشن کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، یا اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، یا سپریم کورٹ، آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، یہ کہیں گے کہ جی انہوں نے جرم کیا، ان کو سزا دی جائے، تو اس
صورت میں ان کو سزا نہیں ہوگی. ان کو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سزا صرف ایک صورت میں ہوگی، جب آپ اس سزا کے لیے عدالت میں ثبوت اور شواہد پیش کریں گے. آپ نے چونکہ اس وقت سے لے کے اب تک کوئی بھی ثبوت، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی شواہد عدالت میں پیش نہیں کیے، تو اس بنیاد پہ ان کو سزا نہیں دی جا سکتی. اور آج ہم دیکھتے ہیں بیشیوں ایسی خواتین ہیں جن کو انہی مقدمات میں باقاعدہ طور پر ضمانت ملی ہے. اگرچہ ان کے مقدمات ختم نہیں ہوئے، ان کی بریت نہیں ہوئی، لیکن ان کو ضمانت ملی. کیوں؟ کیونکہ ان خواتین کے خلاف کسی بھی قسم کا ٹھوس ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا. آج کے دور میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد واحد خاتون ہے جو کہ کینسر سروائیور ہے. ہم جانتے ہیں 75 سالہ خاتون ہے، وہ جیل میں آج بھی موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ان کے خلاف ابھی بھی کسی قسم کا ٹھوس ثبوت ایسا نہیں پیش کیا گیا. ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. ان کے خلاف بہت سارے مقدمات ہیں، لیکن ایک بھی جرم ثابت نہیں ہوا جس میں یہ کہا جا سکے باقاعدہ طور پر کہ یہ اس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا، یہ مجرم ہے. ان سارے ثبوت، ان سارے شواہد کی بنیاد پر یہ مجرم ٹھہرتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو بھی موجود ہے. بلکہ پہلی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جب 9 مئی ہوا تو اس وقت احتجاج کیا جا رہا تھا. سب نے کہا کہ جی آئیے کور کمانڈر ہاؤس کی جانب چلتے ہیں. تو ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس قافلے میں موجود تھی، اس جلوس میں موجود تھیں. ڈاکٹر یاسمین راشد وہاں پہ باقاعدہ گئیں. تو اکثر اوقات حکومت کی جانب سے، پولیس کی جانب سے وہ ویڈیو کا وہ حصہ تو دکھایا جاتا ہے جس میں وہ کہتی ہیں ہاں چلیں وہاں پہ چلتے ہیں، وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں. لیکن اس کا دوسرا حصہ یہ بھی ہے جو کہ وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اسی ویڈیو میں کہا کہ جب کچھ لوگ پسند عناصر کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جاتے ہیں یا ایسی تنصیبات، فوجی تنصیبات کے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پہ کچھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ باقاعدہ اس ویڈیو میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ وہاں سے باہر آ جائیں، آپ لوگ اندر مت جائیں، ایسے لوگ جو اندر جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، ان کو باہر نکالا جائے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم نے باقاعدہ طور پر دیکھا کہ یاسمین راشد صاحبہ نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا علل اعلان، انہوں نے اس چیز کی مذمت اس وقت کر رہی تھی کہ جب لوگ وہاں پہ جا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ ہم اندر زور زبردستی کے تحت اندر داخل ہوں یا کچھ ہنگامہ آرائی کریں. تو اس ویڈیو میں باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے یاسمین راشد صاحبہ نے اس وقت بھی ان کی سب لوگوں کی سرزنش کی، ان کو اس کام سے روکا. تو یہ چیز واضح ہے، ثابت کرتی ہے کہ یاسمین راشد جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر کسی کو بھی اکسایا نہیں. وہ اس وقت سے لے کر آج تک جیل میں قید ہیں. وہ اپنے مقدمات میں بریت کا انتظار کر رہی ہیں. ان کے خلاف کسی قسم کا چلان پیش نہیں کیا گیا. جتنی بھی خواتین ہیں چلان پیش نہیں کیا گیا، یا اگر چلان ہے تو ثبوت، دلائل، کسی قسم کے شواہد موجود نہیں ہیں. تو اس چیز سے کہنا مقصد یہی تھا آج کی میری اس ویڈیو میں خواتین سے متعلق، یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون کی عزت احترام کرنا چاہیے تو بالکل جائز ہے، درست ہے، اس خاتون کا ادب، احترام، عزت کی جانی چاہیے. لیکن اگر اس قانون کا، اللہ کے قانون کا، دین کا، قرآن کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو وہ قانون کا اطلاق ان خواتین پر بھی ہوتا ہے جو کہ مخالف آواز اٹھا رہی ہیں. ان کا تعلق چاہے پاکستان تحریک انصاف سے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، یا کسی اور سیاسی جماعت سے ہو، وہ چاہے مہرنگ بلوچ کی صورت میں ہو، وہ چاہے GDA کی صورت میں ہو، کوئی بھی خواتین ہو، ان کے لیے بھی وہی ادب، احترام، عزت کی جانی چاہیے. اسی اصول، اسی قانون کا اطلاق ان پہ بھی لازم ہونا چاہیے. وہی قانون، وہی اللہ کا قانون، وہی دین، وہی اسلام ان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اس کے تحت ان کی عزت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو. آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ اب مجھے فراغت ہے، میرے وہ جو ضروری کام تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ میں اب دوبارہ سے باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے ویڈیوز لایا کروں گا، پیش کروں گا. مجھے فی الحال کے لیے آپ دیجیے اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ.